حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن یشفعان للعبد، بندے کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ بھی اور قرآن پاک بھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اور اللہ پاک سے جھگڑے گا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اور فرمایا یہ ایسا جھگڑالو ہے کہ اپنی بات منوا لے گا، ایسی ضد کرے گا۔ دنیا میں بھی دیکھا جائے بچے بات ضد کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہم نے لینی ہے، تو باپ جو ہے یا ماں پھر دے ہی دیتے ہیں، بھائی جان چھڑاؤ اسے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا جھگڑالو ہے، اپنا جھگڑا منوا لے گا، اپنے پڑھنے والے کو بخشا لے گا، اور اس کا ہاتھ پکڑے گا، اپنے پڑھنے والے کا جنت میں داخل کرائے گا۔ یہ ایسا جھگڑالو ہے، فرمایا اس طرح اس کی بات مانی جائے گی۔ اور پڑھنے والوں کو بھی دنیا میں بھی شان دی گئی ہے، آخرت میں بھی میدان معاشر میں، خصوصاً علماء، صلحاء، حفاظ کرام، ان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھی ایک شان بخشی اور آخرت میں بھی شان دی۔ دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا کے اندر شان بتائی ہے کہ کیا شان ہے ان کی۔ ایک ہے نا کوئی عام آدمی بات کرے، وہ کہتے ہیں ویسے اس نے بات کر دی۔ ایک ہے وقت کا دانشور اور وقت کا ایک بہت بڑا عہدے دار، بات کرتا ہے تو اس کی بات کی وزن ہوتی ہے، ایک وزن ہوتا ہے، لوگ توجہ دلاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں۔ آپ بولتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق، جس کے بارے میں جو فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کرنے والا پھر کہیں اور ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم، تم میں بہتر ہے، خیر والا ہے وہ، من تعلم القرآن، جو قرآن پاک کو پڑھائے، وعلمہ، پڑھے اور پڑھائے، یعنی پہلے پڑھے پھر پڑھائے۔ پڑھنے والے کو پہلے بیان فرمایا ہے، بھئی کوئی پڑھے گا تو تبھی کوئی پڑھائے گا۔ شاگرد کی بھی ایک شان ہے بھائی، اگر یہ شان والا ہوگا تو پھر کوئی استاد بنے گا، ہے کہ نہیں؟ اور جہاں یہ شاگرد ہوتا ہے وہاں استاد آ ہی جاتا ہے۔ جہاں شاگرد کوئی بننے کے لیے تیار ہوتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ پاک ایسے آدمی کے لیے سامان پیدا کر دیتے ہیں، کوئی استاد بھیج ہی دیتے ہیں۔
دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے، بچے نے قرآن پاک شروع کیا، اب اس نے مکمل نہیں کیا، والناس تک نہیں پہنچا، ایک پارہ پڑھ کر، 2 پارے پڑھ کر، 10 پارے پڑھ کر وہ فوت ہو گیا، اب میں قبر میں چلا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پڑھنے والا نے قبر میں جب جائے گا تو اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیں گے، وہ اس کو پڑھائے گا، قرآن پاک کو مکمل کرائے گا۔ تو بھائی شگرد قبر میں گیا تو استاد وہاں بھی پہنچ گیا، اللہ پاک نے قبر کو مدرسہ بنا دیا۔ چلو تو سچا طالب تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین، یہ خیر والے بہتر یہ لوگ ہو گئے تو ہم کہاں گئے؟ فرمایا تم ان سے محبت کرو، تم بھی خیر والے، تم بھی بہتر ہو جاؤ گے۔ تو محبت کرنے پر بھائی نہ کچھ پیسے لگتے ہیں، نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن مقام بہت بڑا ملتا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر جاتا ہوں گھبرا جاتا ہوں، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ جنت میں جائیں گے، جنت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائیں گے تو ہم تو نیچے ہوں گے، تو یہاں پر تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا آپ کی دیدار اور آپ کی زیارت کے بغیر، تو وہاں کیسے گزارا ہوگا؟ جنت میں پہنچنے کے بعد آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو پھر ہماری کیسے کٹے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، یعنی وہاں بھی زیارت ہوگی۔ تو محبت جو ہے وہ اس سے بھی ایک مقام ملتا ہے، لگتا کچھ نہیں ہے لیکن مل بہت کچھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو محبت ہوگی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، قیامت کے دن انہی کے زمرہ میں، انہی کے گروہ میں شامل ہوں گے۔ جن کا وہ احترام کرتے تھے، اکرام کرتے تھے۔ تیسرا بھائی جن کو سلام کرتے تھے، آدمی سوچتا ہے نا بھائی سلام کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، بھائی فلاں بزرگ کو، اپنے بڑے کو سلام کر کے۔ جن کا اکرام کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جن کو سلام کرتے تھے، قیامت کے دن محبت ہوگی، اللہ پاک انہی کے ساتھ ان کا بھی حشر فرما دے۔ مفتی اظہر ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہوئے کراچی میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مجھے بڑا فون کرتا تھا، محبت ہوتی ہے نا جی۔ تو میں ایک مرتبہ کوٹے میں گیا، بلوچستان کوٹے میں، تو وہاں کتب خانے میں تھا، میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، ان کا فون آ گیا، حضرت آپ کہاں ہیں؟ کہتے میں نے کہا میں بلوچستان کوٹے میں۔ اچھا وہاں کہاں پہ ہیں؟ بات کرنے کے ہوتا ہے نا، چلو بات لمبی کرنی ہوتی، بعض دفعہ جی چاہتا ہے کوئی بات کر، انہوں نے کہا میں کتب خانے میں۔ اچھا کتب خانے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟
حضرت نے فرمایا میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں۔ وہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ 500 جلدوں میں کتاب ہے، وہ اس کی ایک جلد میں پڑھ رہا ہوں۔ 500 جلدوں میں کتاب ہے، اس کی ایک جلد پڑھ رہا ہوں۔ اچھا حضرت یہ کہاں سے ملتی ہے؟ کہتے میں نے کہا بغداد سے۔ اچھا یہ کتنے کی ملتی ہے؟ فرمایا 83 لاکھ کی ملتی ہے۔ 83 لاکھ کی ملتی ہے، یہ 16,000 کی ایک جلد بنتی ہے تقریباً، رقم بھی بیش ہوا۔ اچھا حضرت میں بھیج رہا ہوں، پیسے آپ منگوا لیں۔ بس وہاں پہ جیسے آج ٹیک کرتی ہیں، بس وہ 83 لاکھ روپیہ بھیج دیے، کتاب منگوا لی۔ اگلی بات جو انہوں نے کی، حضرت ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ جنت میں جا رہے ہوں، آگے آگے ہوں، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوں۔ یہ خواہش ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں نے، پیاروں نے بھی یہ خواہش کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شانوں والے، سب کو شانیں ملیں آپ کے صدقے۔ اللہ پاک نے بابا جی کو، حضرت آدم علیہ السلام کو ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب خود سوچ لے کتنی بڑی شان ہے۔ تو آخری وقت میں جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ امت کو نصیحتیں فرمائی، یہ خطبہ بھی دیا، اس میں امت کو سلام بھی دیا، سب کہہ دو علیہ السلام۔ آپ نے امت کو سلام بھی دیا اور امت کو یہ بھی نصیحت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کا خیال رکھ، نماز کا خیال رکھ۔ یہ آخری وقت میں آپ نصیحت فرما رہے ہیں۔ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بھی لوگ نصیحت کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باپ سے زیادہ شفیق ہیں اپنی امت کے ساتھ، آپ کی شفقت ہے۔ تو نماز کے لیے خصوصی جو ہے آپ نے تلقین فرمائی کہ نماز کا خیال رکھ۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمان بڑی شان والا ہے، واہ سبحان اللہ۔ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملک و ملت دین اسلام کی کچھ اس طرح جو ہے شان بیان کی۔ کہتے ہیں برطانیہ اچھا نہ فرنگی بہتر، برطانیہ اچھا نہ فرنگی بہتر، فرنگی کو سمجھتے ہیں؟ لندن سے میرے کراچی کا کرنگی بہتر۔ اپنا ملک اپنا گھر ہے، جو آزادی یہاں پر ہے کہیں نہیں ہے۔ اور الحمدللہ دین کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا پیشوا ہے، امام ہے۔ محدثین، مفسرین، علماء، صلحاء، اتقیاء، حفاظ کرام لاکھوں کی تعداد میں یہاں ملتے ہیں۔ اور اتنا نہیں ہے ماحول، بڑے بڑے امیر ملکوں میں اتنا ماحول نہیں۔ اور اسخیاء یا سخی لوگ جتنا اللہ کے دین پر یہاں خرچ کیا جاتا ہے کہیں اور ملکوں میں کم ہے۔ اور ہر شعبے میں دین کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں
دوسرا یہ ہے بھائی کسی کا محلہ ہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو اپنی جھونپڑی اچھی لگے گی۔ جو سکون اپنے گھر میں ہے پرائے محل میں نہیں ہے۔ آدمی محل میں کام کرتا ہو، بادشاہ کے ہاں ہو، لوگ آ جا رہے ہوں، لیکن جی چاہتا ہے گھر میں چھٹی جاؤں، ہے کہ نہیں بھائی؟ چھٹی ہوتی ہے تو پھر دوڑتا ہے وہاں، رات نہیں گزارتا، کہتے بھائی اپنے گھر چلے، وہ کچا ہو یا پکا ہو۔ اللہ پاک ایک گھر کا ایک سکون دیا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک بات یاد یہ بھی رکھیں، اپنے گھر کو چلائیں اپنے گھر کو ساتھ لے کر، اپنی بیوی کے مقام کو سمجھیں، اپنے بچے کے مقام کو سمجھیں، اپنے والدین کے مقام کو سمجھیں۔ جو کسی کو اللہ پاک نے مقام دیا ہے، شان دی ہے، اس کی شان کے مطابق اس کے ساتھ چلے۔ یہ نہیں ہے سب کو دبا کے چلنا ہے، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ تو خدا ہی ہوگا۔ یہ میں پیچھے آؤں گا، مجھے یاد کرنا، یاد رہے گا کہ بھول گئے ہو؟ چلو واپس ہی چلتے ہیں۔ حضرت رفیع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برطانیہ اچھا نہ فرنگی بہتر، لندن سے میرے کراچی کا کورنگی بہتر، اپنا تو یقین ہے کہ نفیس، گورے سے میرے ملک کا بھنگی بہتر۔ اپنے ملک سے محبت ہے، اور مسلمان ایک کلمہ پڑھنے والا ساری دنیا کے کافروں سے اعلیٰ ہے، شان والا ہے، ان کے سامنے یہی اس کا ایک مقام ہے۔ ان کو تو سب کو کہا گیا انما المشرکون نجس، یہ تو گندگی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بڑا اعلیٰ ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ شان والا ہے، لیکن بھائی شان والے کو کام جو ہے وہ شان والے کرنے چاہیے۔ اس کی شان کے خلاف ہے یہ بے نمازی، یہ کلمہ پڑھنے والا اس کی شان کے ہے، شان والا، لیکن اس کی شان کے خلاف ہے۔ جیسے شہزادہ ہے، وہ بھنگیوں والا کام نہ کرے، اس کے مقام کے خلاف ہے۔ اس کی شان کے خلاف ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے، پھر اللہ کی نظر میں گرے گا، اپنی شان کو کھوتا جائے گا۔ اس کی شان کے خلاف ہے اللہ نے اس کو دولت دی ہے، یہ اللہ کے گھر میں نہ جائے۔ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، زکوٰۃ نہ دے، صدقہ خیرات نہ کرے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کا خیال رکھنا، انشاءاللہ پڑھو گے نا نماز، وہ حاضری لوا لیا کریں۔ چلو بعض لوگ کہتے ہیں جی اس طرح کی نماز اس طرح ہو، بھائی ٹھیک ہے، حاضری تو لگ جائے گی نا، غیر حاضر تو نہیں ہے نا، حاضری لوا لیا کریں جیسی کیسی بھی، چلو پڑھ۔ لیکن آسان یہ بھی ہے کہ آپ کسی نیک آدمی کے پاس اٹھے بیٹھے، ان کا احترام اور ان سے سلام اور ان کا اکرام کریں، انشاءاللہ خود جی چاہے گا نماز پڑھے۔ دین پر چلنا آسان ہی نہیں ہو جائے گا، آسان تر ہو جائے گا، آسان تر ہو جائے گا، اور بلکہ انسان کو لطف آئے گا۔ بغیر دین پر چلے اس کو چین ہی نہیں آئے گا۔ پہلے تو نماز پڑھنا مشکل نظر آتا ہے، جب ایسے ماحول میں آدمی بیٹھتا ہے، طبیعت بنتی ہے، پھر نماز نہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، پھر نماز نہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔
اس لیے میری تو درخواست ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کہ نماز کا خیال رکھیں۔ وما ملکت ایمانکم، فرمایا تمہارے زیر سایہ جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، غریبوں کا، غلاموں کا، خادموں کا خیال فرما رہے ہیں اور سفارش کر رہے ہیں۔ تو خادموں کو، غلاموں کو، نوکروں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے، وہ اس طرف آئیں نہ، سوچیں نہ، یہ بے وفائی ہے نا۔ پہلے نماز کا حکم یہ سب کے لیے ہے، غلاموں کے لیے بھی، آقا کے لیے بھی، نوکروں کے لیے بھی، کام کرانے والوں کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے۔ تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، بھائی ہمیں نصیحت فرمائی ہے نماز کی، اور اپنے بڑے کا احترام ہو جس صورت میں ہو، باپ کی صورت میں ہو، ماموں کی صورت میں ہو، استاد کی صورت میں ہو، شیخ کی صورت میں ہو، افسر کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی بڑا ہو، ان کو بڑا سمجھیں اور ان کو بڑا سمجھ کر ان کا کام جو ہے اس پہ توجہ دیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عزت عطا کریں گے۔ بے وفائی کرنے والے کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ نصیحت فرمائی، اور جو بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ حشر ہونا، ان کا ساتھ نصیب ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا۔ اللہم مر رفیق الاعلی، مانگ رہے یا اللہ رفیق اعلی انبیاء، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تیرے پیارے، یا اللہ ان کے ساتھ مجھے ملا دے۔ دیکھو یہاں سے جاتے ہوئے بھی یہ مانگ رہے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے بادشاہی بھی دے دی، تخت مل گیا، بھائی بھی مل گئے، والدین بھی آ گئے، سب جو ہے ہر طرف چہل پہل کیسی اللہ نے شان دی، اور حسن بھی اللہ نے بڑا عطا فرمایا۔ لیکن کیا مانگ رہے ہیں؟ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ سب کچھ مل گیا مولا، میں تیرا فرما بردار بن کر یہاں سے جاؤں، والحقنی بالصالحین، جو تیرے پیارے لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے ملا دے۔ یہ یوسف علیہ السلام انبیاء مانگ رہے ہیں، تو بھئی ہم کون ہیں؟ ہمیں تو زیادہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ تو اس آدمی نے کہا حضرت ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ آگے آگے ہو، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوں۔ لمبی بات ہے کہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر جب جہانگیر نے توبہ کی، پہلے ان کو گرفتار بھی کیا اور ان کو نظر بند بھی رکھا، تو پھر جہانگیر نے کورے کاغذ پہ دستخط کیے، کہا حضرت جو لکھیں ہندوستان پہ نافذ کر دوں گا، اس طرح توبہ کی۔ حضرت نے فرمایا جہانگیر اگر میں جنت میں گیا تو تجھے بھی جنت میں لے جاؤں گا، ساتھ تجھے لے جاؤں گا۔ تو جہانگیر اس پہ ناز کرتا تھا، بھائی ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہمارے بزرگوں نے جو ہے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر جہانگیر میں گیا جنت میں تجھے بھی لے چلوں گا۔ بھائی شفاعت کا موقع تو وہاں ملے گا نا، اتنا بڑا اس نے کام کیا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں جہانگیر کی قبر پہ، مقبرے پہ آج بھی اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، میں خود گیا ہوں اور محسوس ہوئی ہے۔ توبہ وہ ہے جو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، اور پھر ایسی توبہ، بادشاہوں کی توبہ بھائی بڑی توبہ ہوتی ہے، ان کا اثر ایک گھر تک، معاشرے تک نہیں ہوتا، پورے ملک میں پڑتا ہے۔ ان کے گناہ کا بھی نحوست پہنچتی ہے، ان کی توبہ اور نیک کام کرنے کی برکتیں بھی پورے ملک تک پہنچتی ہیں، گھروں کے اندر جاتی ہیں ان کی توبہ، آؤزاری اللہ اللہ کرنے کا جو ہے ان کی برکات وہاں تک پہنچتی ہیں، انورات۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن، کہ روزہ اور قرآن یشفعان للعبد، بندے کی شفاعت کرے گی۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ اس کو میں نے دن کو بھوکا رکھا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔
تو معافی ہو جائے گی۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس کو رات کو جگائے رکھا، یہ تراویحوں میں اس کو نیند تو آئی ہوئی تھی، دل کو کام بھی کرتا تھا، لیکن پھر بھی کھڑا رہا، مجھے سنتا رہا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ پاک شفاعت میں قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا شفاعت قبول ہوگی، روزے کی بھی، قرآن پاک کے بھی۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان مبارک کو آداب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔